اور جو یہاں اندھا بنا رہا آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا۔ من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان باللہ کی حقیقت، دیکھیں یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم بات ہے، اور ہمارے یعنی اسلام کا تعلق اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان باللہ سے ہے۔ ایمان باللہ کا جو ظاہری مطلب ہے کہ اللہ پر یقین، اللہ پہ ایمان۔ تو یہ اصطلاحات میں ہماری زبان پہ بھی ہے کہ بھئی میرا اللہ پہ ایمان ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یعنی آج کا مسلمان کم از کم نہ جانتا ہے نہ اسے بتایا جاتا ہے۔ لیکن اس میں یعنی جو بات ہے وہ شروع ہوتی ہے ہماری اپنی ذات سے، اور ایمان باللہ کی ضرورت انسان کو ہے۔ باقی مخلوقات تو مجبور ہیں، ان کا تو یقین ہے اپنی منزل پر، اپنے مقصد پر، اور اپنے کام کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا ہے، انہیں یقین بھی ہے اور وہ کر رہی ہیں اپنا کام۔ اور پوری کائنات اللہ کا یعنی اس میں جو بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، تو وہ ہر مخلوق اپنا کام، اپنا مقصد اور اپنا کام جانتی ہے اور کر رہی ہے۔ تو بہرحال یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے کہ تم یقین کر لو، یقین کر لو مجھ میں کہ میں نے تمہیں بے مقصد نہیں بنایا ہے، تمہیں ایک کام کے لیے بنایا ہے، اور یقین کر لو کہ تمہیں میں نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، اور یقین کر لو کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، اور تمہاری منزل یقین کر لو کہ دنیا نہیں ہے، اور یہ یقین کر لو کہ تمہاری منزل آخرت میں ہے۔ یعنی آخرت میں وہ پورا نتیجہ تمہیں ملے گا، جزوی نتائج اچھے یا برے وہ تمہیں دنیا میں بھی ملیں گے۔ اگر تم نے یقین نہ کیا مجھ پر، اور اس میں نے سارے درجات آپ کو بتا دیا، اگر تم نے یقین نہ کیا تو دنیا میں تم ایک پریشان حال زندگی گزارو گے، تمہیں سکون نہیں ہوگا، تم پریشان ہوگے، تم بدحال ہوگے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اور یہ یعنی قدرتی بات ہے، آپ اگر گرم کمرے میں جائیں تو گرم ہو جائیں گے، اور ٹھنڈے کمرے میں جائیں تو ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ دنیا آگ ہے، دنیا آگ ہے، اور یہ آگ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا دنیا کا، تو پھر اس آگ میں آپ جلیں گے۔ اب دیکھ لینا، یہ حرص و ہوس کی ایک آگ ہے ہمارے اندر، اور چاہیے، زیادہ چاہیے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ ایک حرص جو ہے وہ جوان ہوتی رہتی ہے، اور خواہشات کا آپ کو پتہ ہے کوئی کنارہ نہیں ہے۔ بہرحال میں ایمان باللہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان باللہ جو ہے وہ یقین کا نام ہے۔ ایمان کا لفظی مطلب جو ہے وہ یقین ہے، یعنی اس بات کو ہم نے تو اصل میں جو ایمان کے یعنی صرف لفظ تک ہم جانتے ہیں ایمان، اردو میں بھی کہتے ہیں، پشتو میں بھی پیمان کہتے ہیں، اور ہم اردو میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی یہی لفظ ہے۔ ایمان کا مطلب ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور کیا یعنی صرف یہی بات نہیں ہے، بلکہ دین کی ہر ضرورت سے ہم بے نیاز ہیں۔ مجھے کبھی آپ ابھی اپنی زندگی کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے دین کی حقیقت کے بارے میں کسی اللہ والے سے پوچھا ہو،
یا خود کوئی جستجو کی ہو، تحقیق کی ہو، یا جاننا چاہا ہو کہ دین ہے کیا اور کیوں ہے؟ یہ سوال آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، نہ آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے ہمارے لیے وہ کافی ہے، ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس یہی کافی ہے ہمارے لیے، جو کچھ نظر آ رہا ہے، اور ظاہر کے جو کچھ نظر آ رہا ہے پھر اسی کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں، تجسس ہوتا ہے کہ بھئی یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوگا، اور دنیا کے مرتبے جو بھی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہماری سوچ، آپ دیکھ لیں نا، ایک عام بات ہے، ایک طالب علم ہے وہ کہتا ہے سکوپ، کون سی ڈگری کس کا سکوپ ہے، ایک عام وہ رجحان ہے، جس میں پیسے زیادہ ملے، بڑی تنخواہ ہو، بڑے مزے ہوں، وہ سکوپ، ہم سکوپ اسی کو کہتے ہیں، نوکری جلدی مل جائے ہاتھوں ہاتھ۔ تو جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم غور و فکر کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، جاننا بھی چاہتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا، بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کے بارے میں نہ تو ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یعنی بات یہ ہے اصل میں کہ جو نظر نہیں آ رہا وہی حقیقت ہے۔ ظاہر ایک پردہ ہے، اور پردے کے پیچھے جو ہے وہ حقیقت ہے۔ کائنات میں بھی دیکھیں ہر چیز کی حقیقتیں ہیں، یہ بارش جو آسمان سے اللہ تعالیٰ برسا رہے ہیں اس کی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ آبی بخارات ہیں، وہ سورج کی روشنی جب سمندر پہ پانی پہ پڑتی ہے تو اس سے بخارات بنتے ہیں، یہ حقیقت ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہے۔ اگر سمندر خشک ہو جائے مثال کے طور پہ، یا بخارات ایک ایسی صفت پیدا کر دے اللہ تعالیٰ، حکم دے دے کہ بھئی تم نے بخارات میں تبدیل نہیں ہونا، تو پھر بارش برسے گی۔ یا ہواؤں کو اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ تم نے یہ بخارات کہیں نہیں، بس یہ ہیں اور بس یہ یہیں رہیں گے۔ تو حقیقت ہے، ہر چیز کی حقیقت ہے، یہ معمولی سی بات ہے۔ گھر میں آپ جو میٹھا استعمال کر رہے ہیں، چینی ہے، گڑ ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، ایک سورس ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، اصل ہے، بنیاد ہے ہر چیز کی۔ تو جو چیز نظر نہیں آ رہی ہمارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ بھئی جو چیز نظر نہیں آ رہی تم یہ یقین کر لو کہ حقیقت وہی ہے، اور تمہارا ایمان جب معتبر ہوگا اور مانا جائے گا کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی تم اس پر یقین کر لو۔ یؤمنون بالغیب، وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہے نا، ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کی پہلی صفت جو ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ یقین کرتے ہیں جو کچھ نظر نہیں آ رہا اس پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ یہ یقین بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی، ایک بات اس کو آپ پردے کے پیچھے دیکھیں، پردے سے ادھر جو نظر آ رہا ہے یا جو پردہ ہے اس کو نہ دیکھیں، پردے کے پیچھے دیکھیں، یعنی جو ظاہر ہے اس کا باطن دیکھیں، اس کی حقیقت دیکھیں۔ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ وسیع اور اس کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس کی ایک حقیقت ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، اس کی ایک انتہا ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں تھی اور ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ سائنس بھی مانتی ہے، یہ سائنس بھی مانتی ہے، ہمیشہ سے نہیں تھی، یہ بنی ہے، اور سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ اس کا ایک اختتام ہے، ایک عمر ہے اس کی، جب بھی ہے۔ اچھا، تو یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں اس کو آنکھیں کھولنی چاہیے، ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، اور جو یہاں اندھا بنا رہا آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا۔ من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا،
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم